کریں کہ وہ مولڈ ہو جائیں، اور اگر نہیں ہوتے تو پھر آف کورس اللہ کا حکم سب سے آگے ہے. اور میں نے آپ کو فرسٹ لیکچر میں بھی کہا تھا، آئی تھنک سیکنڈ لیکچر میں کہا تھا کہ جو اللہ کے حکم پر آپ کو چلنے نہیں دے رہے، وہ آپ کے کیا حقوق ادا کریں گے شادی کے بعد. تو یہ فیصلہ آپ کو کرنا. آپ اتنی اسٹرانگ ہیں تو آپ کو یہ چھوڑ دینا چاہیے، اور جو آپ کا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا. اگر یہ رشتہ آپ کے نصیب میں ہے تو جیسے مرضی آپ کو مل کے رہے گا، اور اگر رشتہ آپ کے نصیب میں نہیں ہے تو کوئی بھی بہانہ بن سکتا ہے، پردہ یا کچھ اور. ٹھیک ہے، جو ہونا ہے وہ ہو کے رہنا ہے، جو آپ کا ہے وہ آپ کو مل کے رہنا ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ينفذ الجد منک الجد. جو آپ کو ملنا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو اللہ روک دے اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا. اس بات پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے. یہ ٹیسٹ ہیں اور یہ ٹیسٹ تو آتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آمین. اور یہ ٹیسٹ آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ آپ رائٹ ٹریک پہ ہیں. اب آپ اپنا ٹریک بدلیں گی یا استقامت دکھائیں گی. مجھے یقین ہے کہ آپ استقامت دکھائیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، اس کے بعد کوشچن تھا شادی پر میک اپ، یعنی کہ اگر کسی عورت کی شادی ہے اس کو نماز پڑھنی ہے تو وہ کیا کرے. دیکھیں، آپ کو کیا کرنا ہے کہ جب آپ پارلر جائیں تو اس جانے سے پہلے آپ وضو کر کے جائیں، اس کے بعد اوپر میک اپ اپلائی کر لیں، اور جو آپ کی نماز وہاں ہوتی ہے آپ کے پارلر میں وہاں پہ پڑھ لیں، یا پھر جب آپ جائیں گی برائڈل روم میں یعنی شادی ہال میں تو وہاں پر جا کے آپ اپنی نماز ادا کر لیں. یہ ہے کہ آپ جب آپ کا میک اپ ہو جاتا ہے اس کے بعد تو ظاہری بات ہے وضو نہیں کیا جاتا. ٹھیک، تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا انشاءاللہ. اچھا جی، ویریفیکیشن کے لیے ٹیچر کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا چہرہ دکھائیں ٹیچر سے کیسا پردہ. تو ان کو اگزامپل آپ نے بتانی ہے. کیا صحابیات نہیں کیا کرتی تھی، کیا ام المومنین نہیں کیا کرتی تھی، میرا آپ سے پردہ ہے. اور اگر آپ ان کو جواب نہیں دے سکتی تو آپ بولیں سر کسی فیمیل کو بلا دیں. ایسے معاملات میں زیادہ بحث کرنے سے بہتر ہے ٹو دا پوائنٹ بات کریں. اور ہمیشہ یاد رکھیں، یہ ایک آپ کو کی پوائنٹ بتا رہی ہوں، جہاں آپ کو پتا ہے نا کہ بحث کا فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک ہوتا نا کہ آپ کو پتا ہے ان سے بات کرنے کے بعد کوئی مسئلے کا حل نکلنا ہے تو آپ بات کرتے ہیں. جہاں آپ کو پتا ہے کہ مسئلہ بگڑنا ہے اور کوئی حل نہیں نکلنا اس کا، وہاں ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں. یعنی کوئی بھی آپ کے پردے پہ انگلی اٹھائے یا کوئی بات کرے اس طرح تو آپ بولیں کہ پلیز آپ فیمیل کو بلا دیں، پلیز اپنی بات ٹو دا پوائنٹ ان کے سامنے رکھیں. آپ کے گھر کوئی آئے اور آپ کو نئی نئی باتیں سنانا شروع کر دے، اچھا ابھی تو پردہ کرتی ہو، شادی کے بعد کیا ہوگا، دیور جیٹ سے کرو گے کہ نہیں، تو ٹو دا پوائنٹ جواب دیں جی الحمدللہ میں شرعی پردہ کرتی ہوں اور بعد میں بھی کروں گی. بات وہی ختم ہو جاتی ہے. لٹکانا نہیں ہے بات کو. ٹھیک ہے، وہ آپ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اپنی باتوں سے. رائٹ. اس کے بعد کوشچن تھا، اچھا یہ بڑے مزے کا کوشچن تھا کہ جو لڑکیاں نقاب نہیں کرتی ہم جب ان کو دیکھتے ہیں، یعنی نقاب والی لڑکی بے نقاب عورت کو دیکھتی ہے تو اس کا فیشن اس کو بہت اٹریکٹ کرتا ہے کہ اس نے کتنا فیشن کیا اور کتنا پیاری لگ رہی ہے، تو اس وقت ہمارا بھی دل کرتا ہے. تو دیکھیں، آپ کو اسلام نے منع نہیں کیا، اپنی حدود میں رہ کر آپ بھی تیار ہوں، آپ کو منع کسی نے نہیں کیا. ہاں، کوشچن یہ بھی تھا کہ وہاں پہ اگر مکسڈ گیدرنگ ہو تو پھر ہم سیپریٹ ہو جاتے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے آپ کو کمتر نہیں، اپنے آپ کو کانفیڈنٹ سمجھا کریں. کیسے کہ جب قیامت والے دن نیک اور بد علیحدہ کر دیے جائیں گے، ایسا ہی ہوگا نا. صرف اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں، میں ان عورتوں کو بد نہیں کہہ رہی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، ان کے لیے دعا کریں، لیکن آپ کو ایک وہ ٹھوس وجہ چاہیے ہوتی ہے نا، دماغ میں کوئی ریزن چاہیے ہوتی ہے جس ریزن کی وجہ سے ہم کانفیڈنٹ رہیں. ٹھیک، تو اس وقت سوچا کریں کہ وہاں پہ بھی یہی ہوگا کہ نیک اور بد علیحدہ علیحدہ کر دیے جائیں گے، تو وہاں کیا آپ خوش نہیں ہوں گی تو اس دنیا میں بھی خوش ہوں اور اپنے آپ کو سیپریٹ کر لیں ان لوگوں سے. باقی حالی عورتیں ہوں تو اپنی باؤنڈری میں رہ کے آپ بھی تیار ہوں، آپ کو کس نے منع کیا، ضرور تیار ہو، اچھا لگے، اچھی طرح سے ڈریس اپ ہوں الحمدللہ. اور ایک اور بات، جو عورتیں جن کو آپ جانتے نہیں ہیں ان کے سامنے بہت زیادہ اس طرح کھل کے نہ آئیں، کیونکہ ایسی خواتین ایسی عورتوں کے بارے میں جا کے باہر بتاتی ہیں اپنے بھائیوں کو، اپنے کزنز کو کہ ویسے لگ رہی تھی، اور ان کے موبائلز میں ہرگز 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 پکچرز نہ بنائیں. کوشش کریں کسی کے موبائل میں بھی پکچرز نہ بنائیں. اپنے موبائل میں صرف آپ اپنے لیے بناتی ہیں، ٹھیک ہے، پلیز کسی اور کے موبائل میں پکچرز کبھی نہ بنائیں، چاہے وہ کتنی سگی دوست ہو، نہ بنائیں نہ بنائیں نہ بنائیں. یہ ہو گئے ہمارے جو کوشچنز ہمیں واٹس ایپ پہ آئے تھے.
قریبی کزنز وغیرہ اگر گھر میں ہوں تو ساکس گلوز، دیکھیں سردیاں ہیں ساکس تو پہنی جائیں گی، گلوز گھر میں پہن کے آپ سے کام نہیں ہوگا، تو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ گھر میں گلوز نہیں پہنے جائیں گے آپ سے، اور ظاہر کام بھی کرنا ہے تو بس اپنے ہاتھوں پہ کوئی ایسی چیز نہ پہنے جیسے مہندی وغیرہ ہوتی ہے یا چوڑیاں جس سے اٹریکشن ہو، بس آپ کو اپنا کام کرنا ہے، آپ جیسے آپ کو ٹرے لا کے رکھتی ہیں اور رکھیں، اور جتنا ہو سکے ہاتھوں کو سمپل رکھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پردہ کس سے کرنا چاہیے، یہ ہمارے آپ پردہ سیریز 1 سنیں، آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا، اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کل میں اس کو ریپیٹ کروں، اور دیکھ لیتے ہیں کوشچن۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ کر دوں، ٹھیک ہے، ہمارا ایک 3 days سیریز آ رہی ہے، موٹیویشنل سیریز، انشاءاللہ میں آپ کو تھوڑی سی اس کے بارے میں ڈیٹیلز بتا دوں، پھر اس کے بعد ہم کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا جی، ہماری 3 days کی موٹیویشنل سیریز آ رہی ہے، جس میں موٹیویشنل ٹاک بھی ہوگی اور ڈسکشنز ہوگی آڈینس کے ساتھ، کیونکہ یہ لیکچر زوم پہ ہے، اس میں لمیٹڈ سیٹس ہیں، اور اس میں لیکچر کے بعد انشاءاللہ آپ کا مائک انمیوٹ کیا جائے گا، جس سے میں آپ کوشچن آنسر پوچھ سکتے ہیں، چیٹ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس سیریز کا نام ہے اگر میں زندگی سے تھکنے لگوں تو، ٹھیک، ہر انسان ایک وقت آتا ہے اس کو لگتا ہے کہ بس اوور ہوگی، میری بس ہوگی، اب اس کے بعد میں ایک قدم نہیں چل سکتی، کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کا، ٹھیک ہے، تو یہ ہے اگر میں زندگی سے تھکنے لگوں تو، یہ 3 days کی موٹیویشنل ٹاک ہوگی اور آپ کے ساتھ ڈسکشن ہوگی، انشاءاللہ آپ پہ کوشچن لیے جائیں گے، اور یہ زوم پہ کلاسز ہوں گی، لمیٹڈ سیٹس ہیں، ڈیٹ ہے 26، 27 اینڈ 28 آف دسمبر، 26، 27، 28 آف دسمبر، اور ٹائم ہے 10 PM to 10:45 PM انشاءاللہ، جس میں آدھے گھنٹے کا لیکچر ہوگا اور 15 منٹ کے کوشچن آنسرز ہوں گے۔ آپ رجسٹریشن نمبر میں آپ کو بتاتی ہوں، اس کو بھی نوٹ کر لیں، اس پہ آپ نے رجسٹر کروا دینا اپنا نام، اور اس کی فیس ہے 500 روپیز، اس کی فیس ہے، اور آپ نمبر نوٹ کر لیں 0347 064 2952۔ میں ریپیٹ کر رہی ہوں، میں نے آپ کو پہلے کہا لمیٹڈ سیٹس ہیں، بعد میں آپ نے گلا نہیں کرنا، جو پہلے آئے گا اس کی سیٹ پہلے بک ہو جائے گی، 0347 064 2952 انشاءاللہ۔ اچھا جی، یہاں پہ بھی کوئی نمبر لکھتے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے، الحمدللہ۔ اب ہم تھوڑے فیس بک کے کوشچن آنسرز دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، کوئی اگر ایسا آپریشن ہو جیسے جو میل نہیں کرنا ہے، آپ کی آنکھ، ناک، کسی بھی جسم کے حصے کا، گلے کا، چیسٹ کا، کوئی بھی ایسا ہو سکتا ہے، تو دیکھیں جہاں آپشن نہیں ہے الحمدللہ وہاں انسان کے لیے رعایت ہوتی ہے، آپ ان سے آپریشن کروا سکتی ہیں۔ اب دیکھیں جہاں پہ دیکھیں آپ لوگ جاتے ہیں ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، وہاں پہ اب ظاہر ہے یہاں پہ میل ہی ہوتے ہیں جو انجیکشن لگاتے ہیں، تو اپنے آپ کو فل کور کر کے جائیں، صرف انجیکشن کے وقت جو کہ میکسیمم 30 سیکنڈ کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں صرف اپنا بازو اوپن کریں جس میں وہ آپ کو انجیکشن لگائیں۔ دیکھیں اپنے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کے لیے، ظاہر ہے میرا بھی جب بلڈ ٹیسٹ ہوئے تھے، میری بیبی سے پہلے ظاہر ہے مجھے اپنے سارے ٹیسٹ کروانے تھے، تو میں بھی گئی تھی وہاں، تو صرف اس وقت کے لیے جب تک آپ کا ٹیسٹ ہونا ہے وہ ودن منٹس وہ آپ کا ہو جاتا ہے، صرف اتنی دیر کے لیے اپنا وہ پورشن دکھائیں اور اس کے بعد آپ فارغ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جہاں پہ کوئی مشکل ہوتی ہے نا، لائک جہاں پہ کوئی اور حل نہیں ہوتا، تو وہاں آپ کے لیے رخصت ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے، تو اس میں ڈرتے نہیں، گھبراتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو استقامت عطا فرمائے، آمین۔ اب کچھ لوگوں کو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ نقاب نہیں کر سکتے، جن کو سویئر سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، لائک ازدما ٹائپ ہوتا ہے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ وہ تو نہیں، آپ سے نقاب نہیں کیا جائے گا، باقی اپنے آپ کو اچھے طریقے سے کور کریں، ٹھیک ہے، اپنا سر وغیرہ، اپنی آئی بروز وغیرہ، آپ کو جو ناک اور منہ ظاہر آپ اس کو کور نہیں کر سکتی، تو وہاں پہ آپ کے لیے رخصت ہوگی۔
اب اسی طرح سے کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ڈلیوری کے قریب ان کے جسم سے بہت ہیٹ نکل رہی ہوتی ہے اور اپنے ہاتھ کور کرنا گلوز کے ساتھ ان کا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں آپ صرف ہاتھ پہ دوپٹہ کر لیں تاکہ آپ مشکل میں نہ جائیں۔ اسی طرح سے جب آپ اپنے جا رہی ہیں، ہاسپٹل جا رہی ہیں اور فوراً سے آپ کو جانا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ عبایا پہنیں گی تو گر جائیں گی، یا عبایا آپ کو فٹ نہیں آ رہا، تو بڑی سی چادر لیں، ٹھیک ہے، ساری کور کر کے نقاب کر کے بڑی سی چادر لیں اور آگے پن لگا لیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت آپ نقاب نہیں کر پائیں گی تو پھر آپ آج کل ماسک کی تو آپشن ہے، لیکن اس کو آپشن پہ صرف رکھا کریں، ٹھیک ہے، بڑی سی چادر لے کے آگے آپ پن کر لیں۔ اسی طرح سے دیکھیں، جب مجھے پتا کہ جب میں یعنی کہ میں روم میں تھی، وہاں سے جب مجھے آپریشن تھیٹر میں لے کے جانا تھا تو پھر اس وقت میرے پاس چند منٹ تھے جس میں جلدی جلدی مجھے جانا تھا آپریشن تھیٹر میں، تو اس وقت مجھے کیا کہ میں نے جلدی سے بڑی چادر اپنے ارد گرد اوڑی اور اوپر سے میں نے پھر نقاب کر لیا اور میں اندر چلی، یعنی کہ پھر مجھے اس وقت فوراً سے اپنا ماسک لینا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت آپ کو پتا حالت بھی بہت زیادہ خراب ہوئی ہوتی ہے، مجھے وہ سارا سین یاد آ گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام عورتوں کے لیے بہت آسانیاں پیدا کریں، آمین آمین آمین۔ آپ ہی میرا کوشچن ہے کہ اگر شرعی پردہ نہیں کر پا رہی، باہر جاتے فل کورڈ ہوں اور کزن سے بھی پردہ کریں تو کیا یہ سٹیج تک ٹھیک ہے؟ دیکھیں، دعائیں کرتے رہیں، ٹھیک ہے، جو کر رہی ہیں اس کو نہیں چھوڑنا، میں بار بار یہ کہتی ہوں، ٹھیک ہے، جو کر رہی ہیں اس کو نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے اور پردے کو آپ کے لسان بنا دے، اور یہ ایک سکون ہے جو پردہ کر لیتا نا، وہ ایک سکون میں، ایک حفاظت میں آ جاتا ہے، ایک شیلڈ ہے جس کے اندر وہ کور ہو جاتا ہے، اور یہ جب جو کرتا ہے اس کو پتا کتنی خوبصورت فیلنگ ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ کسی نے مجھ سے کوشچن کیا تھا کہ میں پہلے گلوز پہنتی تھی، پھر اس کے بعد مطلب میں نے سنا کہ گلوز ضروری نہیں ہے تو میں نے اتار دیا، لیکن میں اب کنفیوژن میں ہوں تو میں کیا کروں؟ تو میں نے صرف ان سے ایک کوشچن پوچھا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسا لگتا ہے اتار کے؟ تو ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، تو میں نے کہا فوراً پہن لے، آپ کا دل اس چیز کا خود ہی گواہی دے گا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ الحمدللہ آلموسٹ ساری کوشچنز کور ہو چکے ہیں۔ اب باقی کوشچنز کا آنسر انشاءاللہ کل کیا جائے گا۔ آپ کوشچنز پوچھ سکتے ہیں، میری ہیلپرز کو میسج کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں، آمین۔ اور واٹس ایپ کے اوپر دیکھیں، سب کو رپلائی کرنا میرے لیے پاسبل نہیں ہے، ہزاروں میں میسیجز ہیں۔ میرا جو اصل کام ہوتا ہے، مجھے وہ چھوڑ کے میں اگر آپ لوگوں کے رپلائی سب کو کرنا شروع ہو جاؤں تو میرا کام بہت پیچھے رہ جاتا ہے، تو لمیٹڈ لوگوں کو رپلائی کرتی ہوں، لیکن میں نے چنے ہوئے نہیں ہوتے، رینڈملی رپلائی کرتی ہوں۔ تو بس میری اس بشری کمزوری کو قبول فرما لیں، آپ مجھے معاف فرما دیں، میں سب کو رپلائی نہیں کر پاتی، ہزاروں میں کوشچنز ہوتے ہیں، یہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے۔ تو بس آپ میسج کریں تو دعا کیا کریں کہ میں آپ کا میسج دیکھ لوں، اور میں پھر وہی بات کہوں گی کہ شادی کے بعد اسپیشلی جب آپ ماں بن جاتی ہیں اس کے بعد ٹائم نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ ہم سب سے قبول فرمائے، آمین۔ مجھے، میری پوری ٹیم کو اور میرے بیٹے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام